السلام علیکم فرینڈس، ویلکم ٹو ہنا ست ناولس۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جس نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا پلیز فرینڈس اسے جلدی سے سبسکرائب کر دیجئے۔ آپ کی طرف سے مجھے عیدی مل جائے گی، یہی سمجھ لیجئے۔ اور سب سے پہلے تو آپ کو چاند رات بہت بہت مبارک۔ ہماری ملاقات ہوگی اب عید کے بعد، تو میں آپ کو یہی کہنا چاہوں گی، میری طرف سے پیش کی عید مبارک قبول کیجئے، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ آئیے چلتے ہیں آج کی قسط کی جانب۔ ناول جان من، قسط نمبر 20۔ ٹھنڈے پانی سے شاور لیتا، اپنے اندر کے سارے غصے کو بہا کر ٹاول سے اپنے بالوں کو خشک کرتا، وہ باہر نکلا۔ اس کا دماغ اس وقت طرح طرح کی سوچوں کی اماج گاہ بنا ہوا تھا۔ وہ عازب خان کے ساتھ کیا کر رہی تھی؟ کیوں تھی وہ اس کے ساتھ؟ اس کا جواب بالکل آسان سا تھا، وہ اس سے شاید پیار نہیں کرتی تھی۔ وہ اس کے ساتھ شادی کے بعد بھی کبھی نرمی سے پیش نہیں آیا تھا۔ اس کے اندر ساری خوبیاں تھیں، بس اسے اپنے غصے پر کنٹرول حاصل نہیں تھا۔ اب شاید وہ وقت آ گیا تھا جب وہ اس کے لیے کم از کم اچھا شوہر بننے کی کوشش کر سکتا تھا۔ وہ اس سے محبت کرتا تھا، لیکن اس کی محبت اور باقی لوگوں کی محبت میں بہت فرق تھا۔ اس کی محبت عام لوگوں کی طرح نہیں تھی۔ اس کی محبت میں حاکمیت تھی، شدت پسندی تھی، انا تھی، جنون تھا، ایک قسم کا پاگل پن، ضد تھی۔ اپنے برتاؤ میں تبدیلی لا کر وہ اسے خود کو پسند کرنے پر آمادہ کر سکتا تھا۔ بے شک وہ اسے اس طرح کی محبت نہیں کر سکتی جس طرح کی محبت وہ اس سے کر سکتا تھا۔ اپنی انہی سوچوں میں گھرا شرٹ کے بٹن لگاتا آئینے میں موجود اپنے عکس کو دیکھ رہا تھا۔ اپنے سیاہ بالوں کو سلیقے سے پیچھے کی طرف سیٹ کر کے، اپنے چہرے پر موجود خوبصورت سی بیئرڈ پر ہاتھ پھیر کر جائزہ لینے لگا، جو اس کی مردانہ وجاہت کو چار چاند لگا رہی تھی۔ اسے احساس ہوا کہ کیوں صفا عازب کو اس پر فوقیت دیتی تھی، کیونکہ اس کی بیئرڈ نہیں تھی۔ اس نے اپنے تئیں اندازہ لگایا۔ اپنی سوچوں سے چھٹکارا پانے کے لیے وہ سر جھٹکتا کمرے سے باہر نکلا اور ٹیرس کی طرف بڑھ گیا۔ ٹیرس اس کی پسندیدہ جگہ تھی۔ کھانا کھانے یا ضروری میٹنگ اٹینڈ کرنے کے لیے وہ کبھی کبھار ٹیرس کا بھی استعمال کر لیتا تھا۔ انائزہ جب شہر آتی تھی تو اس کے ساتھ وہ خالی وقتوں میں ٹیرس پر بیٹھ کر باتوں میں مصروف رہتا تھا۔ اسے یاد تھا صفا اور اس نے اپنے بچپن کے کچھ حسین پل ٹیرس پر ہی بتائے تھے، کچھ ایسے لمحے جو بھلائے نہیں بھولتے تھے۔ ٹیرس سے لگاؤ کی ایک خاص وجہ یہ بھی تھی، لیکن اس وقت وہ بچے تھے۔ آج اپنی من پسند جگہ پر اپنی من پسند شریک حیات کے ساتھ وہ ٹیرس پر وقت گزارنا چاہتا تھا، کیونکہ اسے حویلی میں اپنی ماں کی گھورتی ہوئی نظروں سے الجھن ہونے لگی تھی۔ ان کی موجودگی میں وہ اسے جی بھر کر دیکھ بھی نہیں سکتا تھا۔ ٹیرس سے ہوتے ہوئے وہ کچن کی جانب آیا، جہاں پر قدم رکھتے ہی اس نے صفا کو اس بچوں کے لیے نوڈلز بناتے ہوئے دیکھا۔ کیا بن رہا ہے آج ناشتے میں؟ اس نے صفا کے قریب کھڑے واحد اور وانیہ کو مخاطب کیے سوالیہ انداز میں پوچھا۔ دبے قدموں سے آگے بڑھ کر پیچھے سے صفا کو اپنے حصار میں لے لیا۔ اس اچانک عمل پر صفا ڈر سی گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ ڈر کے زور سے چلاتی، سید غزان شاہ نے اس کے منہ پر اپنا ہاتھ رکھ کر اس کی آواز کو وہیں روک دیا۔ میرے علاوہ کس کی جرأت ہو سکتی ہے تمہارے اتنے قریب آنے کی، مسز صفا غزان شاہ؟ سید غزان شاہ نے صفا کے کان کے قریب سے اور گوشیانہ آواز میں کہا تو صفا جو سنک میں ہاتھ دھونے آئی تھی، وہاں لگے شیشے میں سید غزان شاہ کا نکھرا سا عکس دیکھ کر ہلکا سا مسکرا دی۔ مسز سید غزان شاہ نہیں بلکہ مسز گھمنڈی، صفا نے آئینے میں غزان شاہ کو دیکھ کے کہا۔ اچھا تو میں گھمنڈی ہوں؟ سید غزان شاہ نے بھی صفا کو آئینے میں ہی دیکھ کے سوالیہ انداز میں استفسار کیا۔ جی بالکل ٹھیک کہا، آپ بہت بڑے گھمنڈی ہیں، یقین نہ آئے تو کسی سے بھی پوچھ لیجئے، ویسے کوئی آپ کو آپ کے ڈر سے سچ بتائے گا نہیں، یہ حوصلہ صرف مجھ میں ہی ہے۔ صفا بول رہی تھی کہ سید غزان شاہ نے اس کے کان کی لو چوم لی، جس میں اس نے چھوٹے چھوٹے نفیس سے آویزے پہن رکھے تھے۔ اور یہ جرأت و حوصلہ کس کا عطا کردہ ہے؟ سید غزان شاہ نے اس کے بالوں میں سے پھوٹتی شیمپو کی بھینی بھینی مہک کو اپنی سانسوں کے اندر اتار کے کہا۔ میرا خود کا؟
وہ ابروج اٹھا کر تفاخر سے بولی، آئی نو وی لک پرفیکٹ ٹوگیدر۔ اس نے آئینے میں دونوں کو دیکھ کر شرارت سے آنکھ ونک کیے کہا اور اس کی گردن پر جھک گیا۔ غاز، کیا کر رہے ہو؟ کہیں بھی شروع ہو جاتے ہو۔ بچے یہی ہیں، دیکھ لیں گے تو پتہ نہیں کیا سوچیں گے۔ صفا نے اس کی بڑھتی ہوئی جسارت پر جھنجھلاہٹ سے سید غزان شاہ کی گرفت سے نکلنا چاہا تو غزان نے اپنی گرفت مزید مضبوط کر دی۔ تم شروع ہی کہاں ہونے دیتی ہو؟ ہمیشہ میرے موڈ کی ایسی کی تیسی کر کے رکھ دیتی ہو، اور جب بچوں نے دیکھ لیا تو یہی سوچیں گے کہ ان کے بابا صرف ان سے نہیں بلکہ ان کی ماما سے بھی پیار کرتے ہیں۔ سید غزان شاہ کے مذاق پر صفا گھبرا گئی۔ صفا کا گھبرایا ہوا چہرہ دیکھ کے غزان کی ہنسی چھوٹ گئی۔ اتنی ڈرپوک تو کبھی نہ تھی جانا، اب کیا ہوا؟ غزان نے ہنستے ہوئے کہا، آئی ہیٹ یو غاز۔ صفا نے روٹھنے والے لہجے میں کہا، اگر تم نے مجھے پھر سے آئی ہیٹ یو کہا تو اچھا نہیں ہوگا، سوچ لو۔ غزان نے مصنوعی غصے سے کہا، کہوں گی کہوں گی کہوں گی، کیا کر لیں گے؟ صفا نے اب تپے ہوئے انداز میں کہا۔ غزان بغیر کچھ بولے اس کے لبوں پہ اپنے لب رکھ گیا۔ غزان شاہ کے اچانک کیے گئے عمل پر صفا ایک دم اچھل گئی۔ بالکل شرم نہیں آتی نا؟ وہ بوکھلاتے ہوئے 2 قدم پیچھے ہوئی اور شرم سے سرخ ہوتی ہوئی بولی، جبکہ بس عام انداز میں لب مس کرنے پر وہ اتنا چڑھ رہی تھی اور اس کی حالت سے محظوظ ہو رہا تھا، لیکن تاثرات نارمل رکھے۔ یہ تو بچگانہ عمل تھا، اس پر مرنے والی ہو گئی، جب دوسرا کیا تو کیا کرو گی؟ غزان نے اس سے حیرت سے ابروج اٹھا کر سوال کیا۔ مار ڈالوں گی۔ صفا نے غزان سے مزید فاصلہ قائم کر کے دھمکی امیز انداز سے کہا۔ اچھا جی۔ گہرا سانس لے کر غزان نے دھیمی آواز میں خود سے کہا، غزان شاہ، یہ تیری سبھی خواہشوں پر پانی پھیرنے والی ہے۔ غزان کو منہ میں بڑبڑاتا دیکھ صفا اس سے اپنی بڑی بڑی آنکھوں سے گھورنے لگی، جیسے پوچھنا چاہ رہی ہو کہ وہ کیا بول رہا ہے۔ آپ نے کچھ کہا؟ کچھ نہیں، میری کیا مجال جو آپ کو کچھ کہہ سکوں، میں تو بس اپنے فیوچر کو لے کر پریشان ہو رہا ہوں۔ صفا کو غزان کی بات سمجھ نہیں آئی، مگر آگے سے اس نے کوئی سوال نہیں کیا، کہیں پھر سے اپنی کوئی اوچھی حرکت نہ شروع کر دے۔ صفا سٹ پٹا کر نظر جھکائے اب سنک کی طرف چہرہ کیے جس پین میں نوڈلز بنائے تھے اس کو واش کر رہی تھی کہ عقب سے سید غزان شاہ نے اس کی کمر کے گرد سے اپنے ہاتھ گزارتے ہوئے اس کے ہاتھوں پر ہاتھ رکھ دیے۔ صفا کی دھڑکنوں میں ارتعاش پیدا ہوا۔ مل کر کریں؟ اس کی سرگوشی نما آواز صفا کی سماعتوں میں قریب سے گھلی، مگر وہ کچھ کہہ نہ سکی۔ گلے کی گلٹی ابھر کر معدوم ہوئی۔ وہ صفا کے ہاتھوں پہ ہاتھ رکھے اسے مل کر پین کو واش کرنے لگا۔ اتنی قربت پر تو صفا کو اپنا سانس رکتا ہوا محسوس ہوا۔ اس کی گرم سانسیں اس کے شانے کو جھلسا رہی تھیں اور ہاتھوں پہ ٹھنڈا پانی بھی اثر نہیں کر رہا تھا۔ اس کے ہاتھوں کے لمس سے پھوٹتی حرارت صفا کے مرمری وجود کو جھلسا رہی تھی۔ بچے باہر ڈائننگ ہال میں تھے۔ اسے کچن میں اکیلا کام کرتا دیکھ نہ جانے کیوں آج غزان کا دل ضدی بچہ بنا، جسارت کرنے کو اکسانے لگا تھا۔ تبھی غزان شاہ نے اس کے ہاتھوں سے پین لے کر سلیب پر رکھا، اسے گھما کر اس کا رخ اپنی جانب کیا۔ صفا اس افتتاح کے لیے تیار نہ تھی، تبھی گرنے سے بچنے کے لیے اس کے فراخ سینے پر گیلے ہاتھ رکھ گئی۔ سید غزان شاہ نے ایک ہاتھ اس کی گردن میں ڈالے، اس کے جھکے چہرے کو ذرا اونچا کیا اور اسے سوچنے سمجھنے کا موقع دیے بنا اس کے تھرتھراتے ہونٹوں کو اپنے لبوں سے قید کر لیا۔ صفا کے رگوں میں بجلی سی کون گئی۔ اس نے آنکھیں میچ لیں، جیسے مکمل وجود طوفان کی زد میں تھا۔ وہ باقاعدہ لرز رہی تھی۔ اس کی پرتپش قربت اس کے اوسان کو خطا کر رہی تھی۔ وہ اس کی گرفت سے مچل کر نکلی اور گہرے سانس بھرتے اپنی منتشر دھڑکنوں کو قرار دینے لگی۔ جانا، اس نے بہت مدھم انداز میں پکارا تھا۔ کتنی نغمگی بھری تھی اس کے سانس میں۔ صفا کے اندر اس وقت قیامت برپا تھی۔ وہ اس کی طرف دیکھنے سے مکمل گریز برت رہی تھی۔ سید غزان شاہ نے اس کی تھوڑی کو پوروں سے چھو کر اس کا چہرہ اوپر کیا تو صفا نے گھبراتے ہوئے اس کی آنکھوں میں براہ راست جھانکا۔ When I look into your eyes, I know I found the mirror of my soul۔ وہ اس کی سانسوں کو اپنی
ابھی تک اپنی سانسوں میں گھلتے ہوئے محسوس کرتا مسکراتے ہوئے دلکش لب و لہجے میں بولا تو صفا نے سٹپٹا کر نظریں جھکا لیں۔ آئی لو یو ود ایوری بیٹ آف مائی ہارٹ، اس نے فسو خیز آواز میں آنچ دیتے لہجے میں کہا۔ ڈو یو لو می؟ اس نے اس کے اناری چہرے پر نظریں جمائے پوچھا۔ جی، اس کے حلق سے بمشکل مدھم سی آواز برآمد ہوئی۔ اس حقیقت سے شاید وہ بھی آشنا تھا، الفاظ کا چناؤ، قاتلانہ نظروں کا وار کرنا، غرض ہر طرح سے مقابل کو کیسے اپنے سحر میں جکڑنا ہے وہ بخوبی جانتا تھا۔ وہ اسے اپنے دل کے بے انتہا قریب محسوس ہو رہا تھا، اپنی دھڑکنوں میں دھڑکتا ہوا۔ دل بھرا نہیں تھا، اس کی قربتوں کے تقاضے بڑھتے ہی چلے جا رہے تھے۔ اس میں عجب سا حشر برپا تھا۔ وہ دل بے لگام پہ قابو پا نہ سکا اور ایک بار پھر اس کی خواہش پر عمل کیے صفا کے چہرے پر جھکا۔ صفا کو لگا جیسے آج دل پسلیاں توڑ کر باہر آ جائے گا۔ دل کی دھڑکنوں کی آواز اسے اپنے کانوں میں سنائی دینے لگی۔ وہ اس لمحے اس کی شدت بھری قید میں بے بس کھڑی تھی۔ کتنی بے خودی طاری تھی اس پر کہ وہ اس کی سانسوں کو اپنی سانسوں سے جدا کرنے پہ ذرا سا بھی مائل نہیں تھا۔ جبکہ صفا کو اپنی سانسیں ڈوبتی ہوئی محسوس ہوئی تو اس نے پھڑپڑاتے ہوئے مزاحمت کی کوشش کی۔ جیسے ہی وہ اس کے قریب سے جانے کے لیے گزری، سید غزان شاہ نے اس کی کلائی پکڑ کر اسے جانے سے روک دیا۔ آج شام کیوں نہ سارے فاصلے سمیٹ لیے جائیں؟ صفا نے حیرت زدہ نظروں سے اسے دیکھا۔ اس کی بات کا مطلب جان کر صفا کا چہرہ یوں لہو چھلکانے لگا جیسے پورے بدن کا خون چہرے پر سمٹ آیا ہو۔ اس کی زبان تو جیسے قفل لگ گئے تھے۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر بازو اس کے مرمری وجود کے گرد حمائل کیے، اسے اپنے حصار میں باندھ لیا تھا۔ اس طلسم زدہ لمس میں کتنی کرشمہ سازیاں تھیں۔ اگر وہ پتھر کا مجسمہ بھی ہوتی تو اس میں بھی جان پڑ چکی ہوتی۔ وہ ذرا بھی مزاحمت نہ کر سکی۔ جادوئی لمحات ان پر سحر پھونک رہے تھے۔ آج سب گلے شکوے خدشات بھلا دینا چاہتی تھی۔ بی مائن جانا، وہ بوجھل آواز میں اس کے کان کے قریب چہرہ کیے سرگوشی نما آواز میں بولا۔ وہ سرخیاں چھلکاتے چہرہ لیے پیچھے ہوئی۔ میں اس محبت کے قابل نہیں غاز، وہ افسردگی سے بولی۔ تم ہر حال میں میرے قابل ہو جانا۔ اس کی آواز میں نرمی تھی۔ سر جھکا ہونے کے باوجود بھی وہ سمجھ گیا تھا کہ وہ رو رہی ہے۔ لیکن کیوں؟ اس کی گیلی آنکھوں میں سوال تھا۔ کہ یہ تمہارے لیے کافی نہیں کہ تم میرے قابل ہو؟ وہ جیسے خود کو اس سوال سے بچانا چاہتا تھا۔ نہیں، یہ میرے لیے ناکافی ہے۔ میں وجہ جاننا چاہتی ہوں کہ آخر کیوں آپ نے اتنا کچھ میرے لیے کیا؟ کیوں غاز؟ پلیز مجھے جواب دیں۔ اس نے بے چین نظروں سے اسے اپنے سامنے کھڑے اس شخص کو دیکھا جو اس کا محسن تھا، ہمدرد تھا، محافظ تھا۔ وہ اس کی قرض دار تھی۔ کیونکہ تم وہ ہو جس کے ساتھ میرا بچپن گزرا تھا۔ اس کے چہرے کو اپنے دونوں ہاتھوں کے پیالے میں تھامے وہ نرمی سے اس کی گیلی نم آنکھوں میں دیکھتا ہوا بولا۔ وہ بچپن جہاں میں خوش رہتا تھا۔ وہ اس کی گیلی آنکھوں پر اپنے انگوٹھے پھیرتا وہ جذب سے بولا۔ تم وہ ہو جس کے ساتھ میں خوش رہتا ہوں اور ہمیشہ تمہارے ساتھ کا خواہاں ہوں۔ اپنا چہرہ اس کے چہرے کے قریب کیے وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا بولا۔ تم وہ ہو صفا جسے میرے دل نے میرے لیے تب چنا جب مجھے شاید کچھ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بھی نہیں تھی۔ اس کی آواز دھیمی تھی۔ صفا یک ٹک اس کی خوبصورت گہری سیاہ رات جیسی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ تم وہ ہو صفا جس سے مجھے ہمیشہ سے محبت تھی، محبت ہے اور ہمیشہ محبت رہے گی۔ صفا صرف غزان شاہ کی ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ جھک کر اس کی پیشانی پر نرمی سے اپنی محبت کی مہر ثبت کی تو صفا نے پھٹتے جذبات سے آنکھیں میچ لیں۔ اس کے ایک ایک لفظ سے محبت ٹپک رہی تھی۔ اس کے سینے سے لگی وہ اپنے اندر کے سارے اندیشے مٹا چکی تھی۔ غزان کے ہر ایک لفظ پر اسے یقین ہو گیا تھا۔ وہ ہمیشہ سچ بولتا ہے، اس بات کا تو اسے پکا یقین تھا۔ آج یہ بات بھی اس کے دل میں بیٹھ گئی۔ غزان واقعی صرف اس سے محبت کرتا ہے۔ وہ نوڈلز لیے کچن سے باہر نکل گئی تو غزان اپنے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے اس کے پیچھے باہر نکل آیا، جہاں پہلے ہی ملازمہ ان کے لیے ناشتہ لگا چکی تھی، لیکن صفا نے بچوں کے لیے نوڈلز خود بنائے تھے۔ آج سید غزان شاہ
اپنے ساتھ صفا اور بچوں کے لیے شہر گھما رہا تھا۔ پہلے وہ لوگ ایک پارک میں گئے جہاں واحد اور وانیہ نے جھولے لیے اور خوب موج مستی کی۔ اس کے ساتھ فٹ بال کے ساتھ وہ تینوں کھیلتے رہے اور صفا انہیں پارک میں بنے بینچ پر بیٹھ کر دیکھتی رہی۔ اس وقت واحد اور وانیہ کے ساتھ پارک میں فٹ بال کے ساتھ کھیلتا وہ کہیں سے گاؤں کا سردار سید غزان شاہ نہیں لگ رہا تھا، بلکہ ایک شفیق اور مہربان محبت کرنے والا باپ لگ رہا تھا جو ان کی چھوٹی سی چھوٹی خواہش پوری کر رہا تھا۔ صفا کی آنکھیں اس مکمل منظر کو دیکھ کر جھلملانے لگیں۔ اس نے آنکھوں میں امڑ آنے والے آنسوؤں کو پیچھے دھکیل دیا۔ وہاں سے فراغت کے بعد وہ انہیں شہر کے بہت بڑے شاپنگ مال میں لے آیا۔ شاپنگ مال میں انہوں نے سب سے پہلے وانیہ کے لیے شاپنگ کی، پھر واحد کی پسند کی چیزیں اسے لے کر دیں۔ مشہور برانڈ کے آؤٹ لیٹ پر جب وہ لوگ داخل ہوئے تو صفا نے نظریں جھکا لیں۔ سید غزان شاہ نے ایک وائٹ نیٹ کی دلکش باریک سٹونز کے دیدہ زیب، نفیس سے کام والی ساڑی اس کی جانب بڑھائی تو وہ دھیرے سے منمنائی۔ مجھے کچھ نہیں چاہیے، صفا نے گریز برتا، لیکن میں چاہتا ہوں اپنی جانوں کو اپنی پسند کے لباس میں دیکھنا۔ سید غزان شاہ نے جب اس سے اپنی خواہش کا اظہار کیا، اس نے سہولت سے بہانہ بنا کے انکار کر دیا، میں ایسے کپڑے نہیں پہنتی۔ غزان شاہ اس کی جھجک کو بخوبی سمجھ رہا تھا۔ اس کے اس طرح انکار کرنے پر سید غزان شاہ اس وقت غصہ تو بہت آیا، مگر وہ خاموش رہا اور اپنے آپ پر ضبط کرنے لگا۔ میں وہی سب لوں گا جو مجھے پسند ہے اور تمہیں پہننا ہوگا۔ اسے کہاں برداشت ہونا تھا کہ وہ اس کی بات سے انکاری ہو۔ اس پر غصہ نکالنا تو نہیں چاہتا تھا، مگر حق جتانا ضروری سمجھا۔ پھر کیا ہوا، جو بھی چیز سید غزان شاہ کو صفا کے لیے پسند آئی وہ لیتا ہی گیا۔ اس میں سینڈلز، ڈریسز، جیولری، کاسمیٹکس، پرفیومز سب شامل تھا۔ اسے بے دھڑک اتنا کچھ لیتے ہوئے دیکھ کے صفا کے چہرے کا رنگ اڑا ہوا تھا کہ اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے جو اتنا کچھ بنا سوچے سمجھے لیے چلا جا رہا ہے۔ وہ صرف سوچ ہی سکی، منہ پر تو قفل لگے ہوئے تھے۔ سید غزان شاہ نے صفا کے لیے جو اچھا لگا وہ سب لیا، پھر اپنے اور سنبل بیگم، انائزہ اور باقی گھر والوں کے لیے بھی اس نے کچھ نہ کچھ ضرور لیا۔ اب وہ لوگ ریسٹورنٹ میں بیٹھے ڈنر کر رہے تھے۔ سید غزان شاہ کی ساری توجہ صرف اور صرف واحد اور وانیہ پر تھی۔ وہ ان کے ساتھ ہنس ہنس کر باتیں کر رہا تھا۔ کبھی واحد کے منہ میں بریانی کا چمچ بھر کے ڈالتا تو کبھی نگٹس وانیہ کے منہ میں ڈالتا، لیکن صفا پر تو ایک نظر ڈالنا بھی گوارا نہیں کی۔ صفا کے لیے اس کے چہرے پر صاف صاف نو لفٹ کا بورڈ لگا ہوا تھا۔ وہ خوبصورت تھا، مگر ہنستے ہوئے وہ کسی کا بھی دل بے ایمان کر سکتا تھا۔ صفا نے بھی اس وقت اپنی ایک بیٹ مس کی۔ کتنی محصور کر دینے والی مسکراہٹ تھی اس شخص کی جو مسلسل بچوں سے بات کرتے ہوئے اب قہقہہ لگا رہا تھا۔ نہ جانے کیوں صفا کو برا لگ رہا تھا اس کا یوں اسے اگنور کرنا۔ وہ اندر ہی اندر تل ملا کر رہ گئی۔ صفا نے لزانیہ جو اس کی فیوریٹ ڈش تھی آج زبردستی ہی کھائی تھی، کیونکہ نہ چاہتے ہوئے بھی اسے برا لگ رہا تھا اس کا ناراض ہونا۔ کھانے کے دوران ہی سید غزان شاہ نے کسی کو کال کی تھی جس سے اس نے کچھ منٹ بات کی اور تھوڑی دور جا کر واپسی پر بھی اس نے صفا سے ایک بات بھی نہیں کی۔ ایک دم خاموش ہی تھا۔ بچے بہت تھک چکے تھے اور راستے میں ہی گاڑی میں سو گئے تھے۔ غزان نے وانیہ کو گود میں اٹھایا اور صفا نے واحد کو۔ وہ دونوں نے گاڑی سے نکال کر اندر کمرے تک لائے اور آرام سے بستر پر لٹا دیا۔ غزان نے نائٹ بلب روشن کر دیا اور خود خاموشی سے بنا کوئی بات کیے ٹیرس کی طرف چلا گیا۔ صفا اس کی خفگی بھرے انداز کو بخوبی بھانپ چکی تھی۔ وہ وہیں ایک جگہ کھڑی سوچوں میں مستغرق انگلیاں چٹکانے لگی۔ صوفے پر ڈھیروں ڈھیر شاپنگ بیگز پڑے تھے جن میں بچوں کے لیے کھلونے، کپڑے اور صفا کے لیے لی گئی چیزوں کے ڈھیر تھے۔ اس نے آہستگی سے ان میں سے ایک مخصوص شاپنگ بیگ نکال لیا۔ کچھ دیر سوچتی رہی، پھر اسے لیے واش روم کی طرف بڑھ گئی۔ تھکاوٹ سے اس کا بدن ٹوٹ رہا تھا۔ دل تھا کہ بس بستر پر پڑتے ہی سو جائے، لیکن نہ جانے کیوں آج غزان کی خفگی اس کی جان پر بنی ہوئی تھی۔ شاید اسے یہ احساس ہو گیا تھا کہ غزان اس کے لیے اور اس کے بچوں کے لیے اتنا سب کچھ کر رہا ہے تو بدلے میں اسے بھی غزان کی خوشی کا خیال رکھنا چاہیے۔ وہ دبے پاؤں چلتی ہوئی وہاں آئی اور جانچتی ہوئی نظروں سے ٹیرس کو دیکھا۔ جب غزان شاہ کو ٹیرس پر کھڑے دونوں بازو ریلنگ پر جمائے دیکھا تو وہ مطمئن ہو گئی،
لیکن جیسے ہی ٹیرس کو دیکھا وہاں کی کایا پلٹ اور ساری سجاوٹ دیکھ کر دنگ ہی رہ گئی۔ ٹیرس کی چاروں طرف سفید نیٹ کے پردے ہوا کے دوش پر پھڑ پھڑا کر عجب سما باندھ رہے تھے۔ ٹیرس کو سفید ٹیولپ سے سجایا گیا تھا۔ سفید ٹیولپ اس کی کمزوری تھے اور یہ بات غزان شاہ بخوبی جانتا تھا۔ یہ اتنی سجاوٹ اور تیاریاں کس خوشی میں، وہ سوچ کر رہ گئی۔ چھوٹی چھوٹی LED لائٹس پورے طریقے سے ٹیرس پر سجائی گئی تھیں، جو کہ رات میں جل کر ایک خوابناک منظر پیش کرتی۔ کہیں کہیں کینڈل سٹینڈ رکھے تھے جہاں سینٹڈ کینڈلز رکھی تھیں۔ باؤلز میں سفید ٹیولپ کی پتیاں اور واٹر پروف کینڈل جل رہی تھیں۔ ٹیرس کافی بڑی تھی جسے بہت مہارت سے سجایا گیا تھا۔ ٹیرس کے ایک کارنر پر کاؤچ لگایا گیا تھا۔ اس کے سامنے شیشے کی میز تھی جس پر چاکلیٹ کیک اور سفید ٹیولپس کا خوبصورت گلدستہ رکھا گیا تھا۔ صفا منہ کھولے یہ سب دیکھتی رہ گئی۔ سب سے حسین چیز جو وہاں لگ رہی تھی وہ تھی کرسٹل کا ونڈ چائم، جو کہ ہوا سے بہت خوبصورت جل ترنگ بجا رہا تھا اور رات میں چاند کی چاندنی میں آنکھوں کو خیرہ کر رہا تھا۔ سید غزان شاہ نے اس کی موجودگی کو محسوس کیے جیسے ہی پلٹ کر اسے دیکھا تو اپنی جگہ تھمسا گیا۔ صفا اس کی پسند کردہ دلائی گئی وہی وائٹ نیٹ کی ساڑی پہنے ہوئی تھی۔ بالوں کو شاور لینے کے بعد کھلا چھوڑا ہوا تھا جو کہ ابھی تک نم تھے اور ایک کاندھے پر گرے ہوئے تھے۔ بنا کسی آرائش و زیبائش کے میک اپ سے ممبرا دھلا دھلایا تر و تازہ چہرہ لیے سادگی میں وہ کھلتا ہوا سفید گلاب لگ رہی تھی۔ غزان شاہ نے اسے سر سے پاؤں تک دیکھا اور آخر میں اس کی نظر صفا کے تھر تھراتے ہونٹوں پر آ کر رک گئی۔ سوری، وہ بس اتنا ہی کہہ سکی تھی کہ غزان نے اس کی کلائی تھامے اپنی اور کھینچ لیا۔ وہ اس افتادات کے لیے قطعاً تیار نہ تھی۔ کٹی ہوئی ڈال کی مانند اس کے فراخ سینے سے جا لگی۔ اس کے بھیگے بال سید غزان شاہ کے چہرے پر بکھرے تھے۔ صبح سے شام ہو گئی تھی لیکن وہ اپنے کمرے میں ویسے ہی فرش پر گھٹنوں میں سر دیے بیڈ سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ رو رو کر اس کی آنکھیں سوج گئی تھیں لیکن پھر بھی آنسو تھے کہ بہے چلے جا رہے تھے، تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ اس کا ذہن بھی بالکل مفلوج ہو گیا تھا۔ اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ کیا کرے کیا نہ۔ اس کی ظہر اور عصر کی نماز بھی قضا ہو گئی تھی لیکن وہ ایسے ہی سوچوں میں گم بیٹھی تھی۔ تبھی اس کے اندر سے آواز آئی، ان سب کو چھوڑ دو، ان بے حس لوگوں کے پیچھے رونا، یہ تیری کوئی بات نہ سنیں گے اور نہ ہی مانیں گے۔ تو بس اللہ سے مانگ، وہ سب کی سنتا ہے اور سب کو نوازتا ہے۔ میرے پاس آ جاؤ، ہم پاکیزہ رشتہ بنائیں گے، میں دوں گا تمہیں سائبان۔ وہ ایک جھٹکے سے سیدھی ہوئی۔ آج وہ اپنے رب کو تو بھول ہی گئی تھی۔ اس نے جلدی سے اپنے ہاتھوں کی پوچھ سے آنسو صاف کیے اور فرش سے اٹھنے لگی۔ تبھی اس کے کمرے کا دروازہ ایک جھٹکے سے کھلا۔ سید مزمل شاہ تیزی سے اندر آیا۔ زمروش، اس نے زمروش کی نمناک آنکھوں کو دیکھ کر اسے پکارا تھا لیکن وہ کچھ نہیں بولی اور ایک زخمی نظر اس پر ڈال کر سر جھکا گئی۔ کیا ہوا ہے؟ آج تم رات کو کھانے کے لیے کمرے سے باہر کیوں نہیں آئی؟ سید مزمل شاہ نے اس کے بکھرے حلیے کو دیکھ کر سوال کیا۔ وہ پھر بھی کچھ نہیں بولی۔ کچھ بولو گی بھی؟ میں جب بھی تم سے کچھ پوچھتا ہوں تم یہی کہتی ہو کہ کچھ نہیں ہوا، لیکن آج میں تمہاری کوئی بات نہیں سنوں گا، تمہیں بولنا پڑے گا۔ بتاؤ مجھے کیا ہوا ہے؟ اس نے زمروش کے چہرے کو اپنی طرف موڑا اور اس کی سوجی ہوئی آنکھیں دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ کیا بولوں؟ کیا بتاؤں میں؟ بس یہ میری بدقسمتی ہے اور کچھ نہیں۔ وہ بس اتنا ہی بولی۔ ہوا کیا ہے زمروش؟ کچھ بتاؤ گی تو پتہ چلے گا نا؟ سید مزمل شاہ نے پریشانی سے پوچھا۔ آپ سب پر بوجھ بن گئی ہوں میں، کیوں آپ مجھے زبردستی اپنی دوسری بیوی بنانے پر تلے ہوئے ہیں؟ وہ خلاؤں میں گھوٹتے ہوئے تلخی سے نم آلودہ لہجے میں بولی۔ تمہیں لگتا ہے کہ جو باہر ہوا وہ میں سچ میں چاہتا ہوں؟ اس نے حیرانگی سے پوچھا۔ اگر آپ ایسا نہیں چاہتے تو کیوں کہا پھر سب کے سامنے ایسا، اور کیوں مجھے پہنائی اپنی یہ رنگ؟ میں آپ سے کوئی رشتہ بنانا نہیں چاہتی، پلیز، میں کسی اور سے۔ آپ اگر میرے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں تو پلیز باہر جا کر سب کے سامنے انکار کر دیں، یہ آپ کر سکتے ہیں۔ زمروش نے اس کو سمجھانا چاہا۔ وہ خود بھی پریشان ہو گئی تھی کیونکہ وہ کسی اور کو پسند کرتی تھی۔
انکار کس سے کروں؟ اپنی بیوی یا ماں سے، جو زبردستی میری دوسری شادی کروانا چاہتی ہیں؟ کون مانے گا میری بات بتاؤ؟ اگر میری مانی جاتی تو یہ نوبت ہی کیوں آتی؟ ان دونوں کو سبق سکھانا ہوگا مجھے، اور مجھے امید ہے تم میرا ساتھ دو گی۔ تم میرے لیے چھوٹی بہن جیسی ہو، میں نے کبھی غلط نگاہوں سے تمہیں نہیں دیکھا اور نہ کبھی کسی اور کو۔ میرے لیے میری محرم موجود ہے، وہ الگ بات ہے کہ اس کا دماغ ٹھکانے پر نہیں۔ وہ استہزائیہ انداز میں ہنس کر تلخی سے بولی، پلیز مجھے اس سب میں نہیں پڑنا، مجھے میرے حال پر چھوڑ دیں۔ اس نے بے بسی سے اس کے آگے ہاتھ جوڑ دیے۔ ایک بار پھر سے اس کی آنکھیں چھلک پڑی تھیں۔ اچھا پلیز رو مت، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ جو مسئلہ ہے تم مجھ سے کھل کر بات کر سکتی ہو، میں اسے سارٹ آؤٹ کرنے کی کوشش کروں گا، بلیو می۔ سید مزمل شاہ اس کی اجڑی حالت دیکھ کر خود کو بھی دکھی ہو گیا۔ وہ ایسا ہی تھا نرم دل، کسی کو بھی افسردہ یا دکھی دیکھ کر خود بھی غم زدہ ہو جاتا تھا۔ کیا ٹھیک ہوگا؟ کچھ بھی نہیں، میں بہت بے بس ہو گئی ہوں بھائی، میں چاہتے ہوئے بھی کچھ نہیں کر پا رہی۔ میں نہیں رہنا چاہتی اب یہاں۔ میں علی کو پسند کرتی تھی، مگر ماما بابا کے ایکسیڈنٹ میں وفات کے بعد مجھے میری مالی مکان سے ڈر لگتا ہے، ان کی گندی نظروں سے۔ میں کیسے رہوں گی اس گھر اکیلے؟ تبھی خالہ ساریہ بیگم مجھے یہاں لے آئیں۔ میں بھی آ گئی تھی کہ میری عزت تو محفوظ ہو گئی ہے۔ میں نے سوچا تھا علی کو کہوں گی کہ وہ رشتہ لائے یہاں، مگر یہاں تو کوئی اور ہی کہانی شروع ہو گئی ہے۔ مجھے ان سب میں نہیں پڑنا پلیز۔ وہ ٹوٹ گئی تھی، بکھر گئی تھی۔ سید مزمل شاہ نے آگے بڑھ کر اس کے سر پر ہاتھ رکھ دیا۔ وہ اس کے شانے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ میں ہوں نا، سب ٹھیک کر دوں گا، تم پریشان مت ہو۔ زمروش کی آنکھوں سے آنسو نکل کر سید مزمل شاہ کی شرٹ میں جذب ہو گئے تھے۔ وہ کتنی بے بس تھی یہ آج اس کو پتہ لگا تھا۔ وہ چاہ کر بھی اپنے لیے کچھ نہیں کر پا رہی تھی۔ تو ڈیئر ریڈرز، آپ کو کیسی لگی آج کی کیس؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور نوازیے گا۔ صفا اور غزان کے آگے رومانٹک اور اسپیشل مومنٹس آئیں گے۔ میں لکھنا چاہتی تھی آگے بھی، لیکن کس بہت لانگ ہو گئی تھی پہلے ہی۔ انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں ان کی اسپیشل مومنٹس آئیں گے۔ اس کس پر اپنا اچھا سا رسپانس دیجیے گا، اور پلیز آپ کمنٹس کرنا بالکل بھول جاتے ہیں، تو پلیز ضرور کیجیے گا کمنٹس۔ اور پیش کی عید مبارک ایک بار پھر سے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔